کی بھی ہے اور اس میں ضمانت بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے سنا کہ آقا علیہ السلام فرمایا کہ جس نے میرے گھر والوں کے ساتھ یعنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ عرف من لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے سنا کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اور میں نے سنا، یقول کیا فرمایا، یا ایھا الناس اے لوگو انی قد ترکت فیکم، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ فرمایا انی قد ترکت فیکم، تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ آگے فرمایا ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے اسے پکڑ لیا، ان کو دو چیزوں کو جن کو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں، انی قد ترکت فیکم، چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں دے رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ فرمایا اگر تم نے ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے ان کو دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، ان کے دامنوں کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا، اب خدا کی عظمت کی قسم لن تضلوا ایک تمام گارنٹی اور ضمانت ہے، وہ بڑا تحفہ۔ ابھی وہ چیزوں کا بیان نہیں ہوا کہ چیزیں میرا آقا علیہ السلام نے چھوڑی کون سی ہیں، وہ بھی چیزوں کو ذکر نہیں ہوا، پہلے ان کی تعریف ہو رہی ہے، پہلے ان کے دامنوں کو پکڑنے کی کیا تعریف ہو رہی ہے، پھر ان کے دامنوں کو پکڑنے پر ضمانت دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے کہ ان دو چیزوں کو ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے ان کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا یا پکڑے رکھا، تو پھر اب اس پر تمہیں ملے گا کیا؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا لن تضلوا، اب لن یہ ایک تاکیدی لفظ ہے، سمجھو کہ میرا آقا علیہ السلام قسمیہ طور پر گارنٹی دے رہے ہیں، ہرگز نہیں، یہ کام ہو سکتا ہی نہیں، یہ ہوگا ہی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی دی ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، لن ہرگز نہیں ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا؟ تضلوا، اگر گمراہیوں کی اندھیریاں نہیں، گمراہیوں کے، بدعت کے، شرک کے اگر طوفان بھی چلے، کیا چلے؟ کس کے؟ بدعت کے، شرک کے، گمراہی کے، اگر طوفان بھی چلے، اندھیری اور طوفان میں فرق ہے، اندھیری فقط ہوا تک محدود ہے، لیکن جب طوفان آتا ہے تو پھر وہاں تو جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا وہ جڑوں سمیت اڑ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں رات جو اندھیری آئی تھی وہ اندھیری نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ طوفان تھا، یعنی طوفانی اندھیری کیا ہے؟ شکل تو وہی ہوتی ہے نا اور صورت وہی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے ان دو چیزوں کے دامن کو کیا کیا؟ مضبوطی سے تھام لیا، پکڑ لیا، جڑ گئے، کیا ہو گیا؟ ان کو جگا دو، تمہارا وضو ٹوٹ گیا، تمہاری ٹیک لگی نا تو نیند آ گئی، ٹیک نہ لگایا کرے تو اس طرح تھوڑی سی بھوک آ جائے نا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر اتنی بڑی نماز تم نے جمعے کی پڑھنی ہے، اگر بغیر وضو کے پڑھو گے تو سجدہ کرنا حرام ہے۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں کہ بول براد ہوا وغیرہ پاک لوگ یہ توڑے، حادثہ غشی بیہوشی مستی
تے نیند وضو نہ چھوڑے. نیند وضو اب اس میں فرق ہے کہ دیکھیں میں اس طرح بیٹھا ہوں, اس طرح ساری رات بیٹھا رہا, حتیٰ کہ میں غورالے بھی مارتا رہا, پھر سو جاؤ, ساری رات سویا رہا, میرے وضو میں فرق نہیں ہے. اور اگر میں نے تھوڑی سی لگائی, نیند نہیں بس تھوڑی سی لگائی نہیں, وضو کیا. لیٹ جانا کی چیز کا سہارا لینا, ٹھیک ہے, یا پھر میں سہارا لے رہا ہے, کوئی بات کی چیز کا سہارا نہیں لے رہا, لیکن میں اپنی باتوں کا سہارا لے رہا ہے. اس طرح بھی اگر کوئی آگے تو وضو ٹوٹ جائے گا. یا اگر تم نے پھٹی رکھی ہوئی ہے, تم تلاوت کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, تلاوت کر رہے ہو, تمہیں نیند آئی اور تمہارا ساتھ پھٹی کے اوپر آ گیا, قرآن کے اوپر ایسے آ گیا اور تم سو گئے, وضو ٹوٹ جائے گا. یہ ملے گا نا, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. کیونکہ اتنا بڑا جمعہ ہے تو پھر جمعہ بغیر وضو کے, اس لیے آپ کوشش کیا کریں آج نہیں, زندگی میں جب بھی ایسا معاملہ ہو تو بالکل بے کی طرف نہیں جانا, تاکہ تھوڑی اونگ نہ آ جائے اور فرق نہ آ جائے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ایک عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی, فرمایا کہ میں تمہارے لیے کتنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تو یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم, تمہارے اندر میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ما ان اخذتم, یا ما ان اخذتم بہی, اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا. میں یہ حدیث کوئی خصوص میں آپ کا بیان کر رہا ہوں, تمہیں توجہ رکھیے. ما ان اخذتم بہی, اگر تم نے ان دو چیزوں کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی سے تھامے رکھا, مضبوطی سے پکڑے رکھا, لن تضلوا ہرگز, کیا بولو, لن ہرگز, لن نہیں ہوگا, لن ہو سکتا ہی نہیں, کیا تضلوا, حتیٰ کہ گمراہی, بدعت, شرک, اگر خدا کی قسم اس کے اگر طوفان بھی چلے تو اب جملہ دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد سے تم نے یہ خصوص جملہ دینا ہے اور کمال جملہ ہے. فرمایا لن تضلوا, یا لن تضلوا, تم نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا. میرا کہہ فرمایا لن تضلوا, میں گارنٹی دیتا ہوں تم زندگی کی آخری سانس تک گمراہ نہیں ہو سکتے. اب یہ بڑا خاص تحفہ ہے, کیا تم نہیں ہو سکتے؟ بولو, ویسے میرے بیان سن رہے ہو, لن تضلوا, ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. اگر میں الحمدللہ ان دو چیزوں کو پکڑے رکھے تو کوئی میرے پر فتویٰ لگائے کیسا مشرک ہے, کیسا بیوتی ہے, کیسا بھی یہ ہے, فلاں یہ ہے, تو کیا ان کی بات درست ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام نے گرفتی دے دی یہ دو چیزوں کو. اب ایک اور بڑی بات خاص ہے, اگر آقا علیہ السلام نے یہ فرما دیا, ابھی ان دو چیزوں کو میں ذکر نہیں کیا کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں, ابھی تو فکر اس کی تعریف ہو رہی ہے. اب لن تضلوا کا مطلب ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے زندگی میں. ٹھیک ہے, آگے آگے موت, یہ بڑا خاص نقطہ پیش کر رہا ہوں. موت کے وقت سکرات موت ہوتی ہے, موت کی تلخی بھی ہوتی ہے اور پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب موت کا وقت آتا ہے, ایک بڑا بھٹر وقت ہوتا ہے, بڑا کڑا وقت ہوتا ہے, اس وقت شیطان کا حملہ بندے کے ایمان پر ہوتا ہے. کس پر ہوتا ہے؟ وہ بندے کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے. کون؟ تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہی, میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, اور ما ان اخذتم بہی, جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا, ان کے دامنوں کو پکڑ لیا, ان سے نتھی ہو گئے, جڑ گئے, لگے رہے, ڈٹے رہے, لن
لن تدلو، میں اس کا نبی گارنٹی دیتا ہوں لن تدلو، وہ ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ اب یہ میں نے بیان کر دیا، ابھی باتوں کا وہ چیزیں کون سی وہ آگیا آ گیا۔ اب یا کوئی اور ایک نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو پیش کر رہا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موت کے وقت شیطان کا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ ایمان پہ ہوتا ہے۔ اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کا ایمان چھینوں۔ اب ایک تفصیل حدیث میں آتی ہے کہ شیطان ماں کی صورت میں بھی آتا ہے، عیسائی بن کے آتا ہے، اور باپ کی صورت میں یہودی بن کے آتا ہے۔ پھر وہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے پیار ہے، محبت میں، دیکھی بیٹے مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، بڑے نازوں سے پالا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن تو میرا مذہب قبول کر لا، یہودی۔ اتنا سخت حملہ شیطان کرتا ہے۔ پھر ماں کی صورت میں عیسائی بن کے آتا ہے، یہ حملہ ماں کی طرف سے ہو رہا ہے، ادھر باپ کی صورت میں حملہ ہو رہا ہے، پھر یہودی اور عیسائی بن کے ہو رہا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہاں پہ پھسل گیا وہ ہمیشہ 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 کے ساتھ بے ایمان چلا گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے تباہ ہو گیا۔ اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے، اور باقی جتنی علامتیں شیطان کے حملے کی ہے وہ علیحدہ ہے۔ پھر وہ جس طرح حملہ کرتا ہے، جو لالچ دیتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ پوری حدیث میں ایک تفصیل ہے، پوری حدیث میں۔ اس لیے میں تمہیں یاد کرتا ہوں کہ یہ دعا کرتے رہا کرو جو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما، اور آخری سال تک غیروں کی محتاجی سے بچا، اور اپنا ہی یہ دعا تو کرتے رہا کرو۔ مانگ یہ نبی پاک نے خصوصی طور پر اپنی امت کو تعلیم دی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اب شیطان کا حملہ ہے موت کے وقت سخت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دو چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ماں ان اخذتم بہی، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے کے دامنوں کو پکڑ لیا، ان کے ساتھ جڑ گئے، اتباع کی صورت میں، محبت کی صورت میں، پیار کی صورت میں، اس کی صورت میں، اتباع کی صورت میں، لن تدلو، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب یہ گمراہی فقط زندگی کی نہیں ہے، اس گمراہی کا تعلق موت کے ساتھ بھی ہے۔ الحمدللہ اگر آپ نے اور میں نے اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، ان کے دامنوں کے ساتھ جڑے رہے، تو انشاءاللہ زندگی میں بھی گمراہی کے، بدعت کے، شرک کے طوفان بھی چلے، لن تدلو، میرا آقا نے فرمایا تم کبھی بھی نہیں بچ گو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، آج موت کی طرف۔ اب موت کا شیطان کا حملہ ہے، اگر اس لمحہ بھی ہمارے ہاتھوں میں ان دونوں چیزوں کا دامن ہوا، تعلق جڑا رہا، زندگی کے آخری سانس تک ہمارے دامن میں ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا انس، ان کی نسبت، ان کی ارادت اور ان کی محبت اور ان کی اتباع کی دولت اگر ہمارے دامن میں ہوئی، تو الحمدللہ دربار آقا صوفیہ باقی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اگر زندگی کا آخری سانس تک ان دونوں چیزوں کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تدلو، موت وقت شیطان جتنا حملہ کرے گا تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، شرط یہ ہے کہ تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، ان کے دامنوں کو ترک نہیں ہونے دینا، تمہارے ہاتھوں سے ان کے دامن چھوٹ نہ جائے، تمہارے ہاتھوں سے ان کے دامن نکل نہ جائے، تمہارے ہاتھ ان کے دامنوں کے ساتھ جڑے رہے، مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اور وہ چیزیں کون کون سی ہیں اب ان کو سنیے۔ آقا ارشاد فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب، فرمایا وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، دوسرے میرے گھر والے، آئے دوسرے میرے گھر والے، مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، میں جب یہ لفظ کو دہراتا ہوں نا مجھے لطف آتا ہے کہ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، اگر تم نے کتاب اللہ وَإِتْرَتِي أَهْلَ
اہل بیتی، اگر تم نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید اور آقا علیہ السلام میرے گھر والے ان دونوں کے دامنوں کو اتباع محبت کی صورت میں اس طرح مضبوطی سے پکڑے رکھا، لن تدلو، زندگی کی آخری سانس تک میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں تم گمراہ نہیں ہو، تم گمراہ بولیے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ کس نے فرمایا؟ اب سنیے، رب نے ہمیں دو تحفے دیے، کتنے؟ تو دو تحفے نبی علیہ السلام نے دیے، دو تحفے رب کی طرف سے ملے ہیں اور دو تحفے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے ہیں۔ دو تحفے جو ادھر سے ملے ہیں وہ دو ہیں، ایک اللہ کا کلام، ایک اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں یاد رہے گی نا، ایک اللہ تعالیٰ کا کلام اور ایک اللہ کا، یعنی اس کو یوں کہہ لیں قرآن و صحب قرآن، قرآن و صحب قرآن، یہ دونوں تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا ملے ہیں؟ وہ ملے ہیں ایک قرآن، ایک نبی کے گھر والے آئے ہیں، ایک کتاب اللہ کا کلام اور ایک، دیکھیے میں ایک بات کہنے لگا ہوں، سید مقام میں بھی اعلیٰ ہے، سید ذات میں بھی اعلیٰ ہے، سید دار میں بھی اعلیٰ ہے، سید ہر لحاظ سے اعلیٰ ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں میں سے اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ سید ہے۔ وہ کیا ہے؟ سید، سید سید ہی ہے، ہیرا ہیرا ہے۔ ہاں سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ شخص کہتا ہے کہ فلاں سید، اس کا عمل بڑا عجیب سا، اس کا کردار عجیب سا ہے۔ اگر تو خدا کی قسم وہ ہے سید، میری بات سنو، اگر وہ ہے سید تو کیا اکل حالات بڑے خراب ہو گئے نا، یا نہیں؟ اور لاہور ایک ایسا شہر ہے، لاہور میں آ کے تو کسی کی قوم کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح جلدی اپنی قوم بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن یاد رکھنا مسئلہ یہ ہے کہ قوم کو بدلنے سے اس کا باپ بدل جاتا ہے۔ کیا؟ قوم کے اور اپنی ذات کو بدلنے سے اس کا باپ بدل جاتا ہے۔ نمبر دو، اپنی ذات کا قوم کا بدلنا حرام ہے۔ یہ باتیں یاد رکھنا ہے، اپنی قوم کا بدلنا حرام ہے، سخت گناہ ہے۔ کیوں؟ شعوباً و قبائل لتعارفوا، یہ ذاتیں کیا؟ یہ ذاتیں، یہ خاندان، یہ قومیں، یہ رب نے ہی تشکیل دی ہے۔ کس لیے؟ قبائل، قبیلے بنائے، ذاتیں بنائے، ٹھیک ہے جی، نسلیں بنائی، کس لیے؟ یہ تعارف کے لیے، پہچان کے لیے۔ اگر پوری دنیا ایک ہی قوم ہوتی پہچان ہی ختم ہو جانی تھی، لیکن رب نے قبیلے بنا دیے، ذاتیں بنا دی، خاندان بنا دیے تاکہ تعارف کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب جب ذاتیں کردار کے سارا رب نے تشکیل دیے ہیں تو جب بندہ بدلے گا تو رب کی تقدیر اور رب کے عمل میں دخل اندازی کرے گا، اس طرح باپ بھی بدل جائے گا اور عمل بھی حرام کی طرف چلا جائے گا۔ کس کی طرف؟ حرام کی طرف چلا جائے گا۔ اب آئیے پھر اس طرف سید، کیا؟ سید۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں سید کیسا، لیکن اس کا کردار بڑا عجیب سا ہے، اس کا عمل بڑا، اس کا کریکٹر بالکل غلط ہے۔ اس کا ایک خصوص جواب ہے، کوئی بات نہیں، اگر اس کا کردار جس طرح بھی ہے، اگر وہ ہے سید، کیا ہے؟ ہم اس کے کردار کو نہیں دیکھیں، اس کا کردار جانے، اس کا نانا جان جانے، نبی جانے، رب جانے، ہم اس کے کردار سے غرض نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کے ساتھ محبت کی سنیت سے کرنی ہے کہ اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے بولیے پکڑ لیا، تھام لیا، جڑ گئے، تو میرا آقا نے فرمایا انعام بہت بڑا ہے۔ کیا؟ لن تضلوا، تم زندگی کے آخری سانس تک گمراہ نہیں ہوگے۔ اگر زندہ بھی رہو گے تمہارا ایمان سلامت رہے گا،
بولیے میرے بات پہ غور کریں، زندہ رہو گے، ان کے دامنوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو زندگی میں جب تک تم زندہ ہو تمہارا ایمان سلامت رہے گا. موت آئے گی، شیطان حملہ کرتا رہے گا. لن تضلوا، میرا آقا نے فرمایا رہو گے بھی تو ایمان کے ساتھ، مرو گے بھی تو ایمان کے ساتھ. زندہ بھی رہو گے تو ایمان کے ساتھ، اور دنیا سے رہو گے بھی تو ایمان کے ساتھ. پھر میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اس لیے محترم، اس لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور شکور. اگر تو میرے معبود کے گھر والوں سے محبت کا الا المودۃ فی القربى، اگر تو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑے گا تو رب فرماتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنًا، اگر نیکی کو نبی کے گھر والوں کے تعلق کو جاری رکھے گا تو رب فرماتا ہے اس کی قدر پھر میں کروں گا، کوئی اور قدر کرے گا نہ کرے. مولا تو قدر کیا کرے گا؟ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور. قیامت دن جب ساری دنیا ہوگی میدان حشر میں، دنیا کے سامنے میں پروٹوکول دوں گا، کیونکہ الا المودۃ فی القربى، نبی کے گھر والوں کی محبت محبت نبی نے نہیں مانگی، رب نے مانگی ہے. فرمایا رب کہتا میں مانگوں پھر تو مجھے دے تو پھر پروٹوکول ہی میں دوں گا. اور کیسے دے گا؟ فرمایا غفور شکور. قیامت کے دن بخشش کی صورت میں تیری اس عمل کی قدر کروں گا. اس لیے محترم چند ایک باتیں میں نے گزشتہ جمعہ پر محرم کے حوالے سے، آپ کے گھر والوں کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے میں جو 2-3 باتیں کی تھی. ایک حدیث میں نے کوٹ کی اس قرآن کے حوالے سے، وہ 2-4 باتیں ویسے اس میں نے شامل کی ہیں، اور ایک عمر پر انشاءاللہ ہم 1-2 حدیث اور پیش کریں گے.